بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 362 میں نماز آیات اور یومیہ کے اوقات کے اجتماع کا حکم بیان کیا جائے گا۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازیں زیر بحث ہیں۔ نماز آیات اور یومیہ کے وقت کے اجتماع کی صورت ذکر ہونے والی ہے۔ مذکورہ مسئلہ کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام پر گفتگو ہوگی۔ دونوں نمازوں کے وقت وسیع ہونے یا دونوں کے وقت تنگ ہونے کی صورتیں پیش ہوں گی۔ مکلف کی تفریط اور سستی کی صورت کا بھی بیان آنے والا ہے، یعنی اگر اس نے اپنی سستی کی وجہ سے نماز کو نہیں پڑھا ٹائم پہ اور وقت تنگ ہو گیا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے۔ روایات اور احادیث کا بھی تذکرہ ہوگا، فقہی آراء اور فقہا کے نظریات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ نماز یومیہ اور نماز آیات کے جمع ہونے کا حکم۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ جَامَعَتْ صَلَاةُ الْآيَاتِ الْحَاضِرَةَ الْيَوْمِيَّةَ قَدَّمَ مَا شَاءَ مِنْهُمَا مَعَ سَعَةِ وَقْتِهِمَا وَلَوْ تَضَيَّقَتْ إِحْدَاهُمَا خَاصَّةً قَدَّمَهَا أَيِ الْمُضَيَّقَةَ جمعا بین الحقین۔ اگر نماز آیات، نماز یومیہ حاضرہ یعنی ادا ہونے والی نماز یومیہ میں سے کوئی نماز کے ساتھ جمع ہو جائے، قدم ما شاء منہما مع سعۃ وقتہما، اگر دونوں کا وقت وسیع ہو تو ان میں سے جس کو چاہے اس کو پہلے پڑھے اور جس کو چاہے بعد میں پڑھے۔ مثال کے طور پر نماز ظہر کے وقت سورج گرہن پیش آتا ہے تو نماز ظہر کا وقت بھی وسیع ہے اور سورج گرہن کا وقت بھی وسیع ہو تو اس صورت میں جس کو چاہے پہلے پڑھ لے، جس کو چاہے بعد میں پڑھ لے، چونکہ دونوں کا وقت وسیع ہے۔ وَلَوْ تَضَيَّقَتْ إِحْدَاهُمَا خَاصَّةً، اگر ان دونوں نمازوں میں سے کسی ایک کا وقت تنگ ہو، نماز آیات یا نماز ادائے یومیہ میں سے کسی ایک کا وقت تنگ ہو، قدمہا ای المضیقۃ، تو جس کا وقت تنگ ہے اس کو مقدم کرے گا۔ کیوں؟ جمعا بین الحقین، تاکہ دونوں کے حق میں جمع ہو جائے۔ یعنی اگر جس کا وقت تنگ ہے اس کو مقدم کرے گا تو چونکہ اس کا وقت تنگ ہے تو وہ اپنے وقت پہ پڑھی جائے گی، اور دوسری جس کا وقت وسیع ہے اس کا وقت بھی باقی ہوتا ہے، اس کو بھی وقت کے اندر پڑھا جائے گا، دونوں ادا شمار ہو جائے گی۔ لیکن اگر جس کا وقت وسیع ہے اس کو پہلے پڑھتا ہے اور جس کا وقت تنگ ہے اس کو مؤخر کرتا ہے تو پھر جس کا وقت تنگ ہے اس کا وقت ختم ہو جائے گا اور وہ قضا ہو جائے گی، تو اس کا حق ضائع ہو جائے گا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں کے حق کو کیا کرے، پورا کرے، یعنی جس کا وقت تنگ ہے اس کو پہلے پڑھ لے، وہ بھی ادا ہو جائے گی، اور جس کا وقت وسیع ہے اس کو بعد میں پڑھے تو اس کا بھی وقت ہوگا، اس کو بھی ادا پڑھا جائے گا۔ تیسری صورت وَلَوْ تَضَيَّقَتَا مَعًا فَالْحَاضِرَةُ مُقَدَّمَةٌ، اگر دونوں کا وقت تنگ ہو تو پھر جس کا وقت وہ پنجگانہ میں سے جو ادا ہے اس کو کیا کرے گا، مقدم کرے گا۔ فَالْحَاضِرَةُ الْيَوْمِيَّةُ مُقَدَّمَةٌ، یعنی یومیہ نمازوں میں سے جس کا وقت موجود ہے اس کو مقدم کرے گا۔ اب دونوں کا وقت تنگ ہے، نماز آیات کا وقت بھی بہت کم ہے اور نماز مثلا جو پنجگانہ میں سے ہے اس کا وقت بھی تنگ ہے، تو یومیہ کو کیا کرے گا، مقدم کرے گا۔ لِأَنَّ الْوَقْتَ لَهَا بِالْأَصَالَةِ، کیونکہ اصل میں اسی کے لیے وقت ہے۔ یہ نماز آیات تو اس کی جگہ پہ کیا ہوئی ہے، عارض ہوئی ہے، یعنی اس کے وقت کوئی مثلا جو اسباب نماز آیات تھے وہ آ گئے ہیں، اس وجہ سے یہ بھی واجب ہو گئی ہے۔ تو اس صورت میں جب دونوں کا وقت تنگ ہو تو نماز یومیہ کو مقدم کریں گے کیونکہ اس کا اصل میں وقت ہے۔ ثم ان باقی وقت الآیات صلاح اداء، اور پھر دیکھیں گے نماز آیات کا بھی کچھ وقت باقی ہے یا نہیں ہے۔ اگر نماز آیات کا کچھ وقت باقی ہو صلاح اداء تو اس کو بھی ادا کی نیت سے پڑھ لے گا۔ وَإِلَّا سَقَطَتْ،
ورنہ وہ نماز آیات ساقط ہو جائے گی، یعنی واجب نہیں ہوگی اور اس کی قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ چونکہ جس وقت میں وہ واجب ہوئی تھی اس میں تو نماز یومیہ کو پڑھنا تھا، اگر اس کا کچھ وقت بچتا نماز آیات کا تو اس کو بھی ادا کرتا، ورنہ وہ کیا ہے شارع کے ایک کام میں مصروف تھا، اس کی ادائیگی میں مشغول تھا، تو اب اس کا وقت نہیں بچا تو اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ ان لم یکن فرط فی تاخیر احداہما، یہ اس صورت میں ہے جب مکلف نے، انسان نے ان میں سے کسی ایک کو مؤخر کرنے میں تفریط اور سستی نہ کی ہو، کوتاہی نہ کی ہو۔ اگر خود ہی ان کو جناب علی وقت پہلے وسیع تھے اور ان کی ادائیگی میں تاخیر کرتا رہا، آخر میں ان کا وقت تنگ ہو گیا، تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی قضا کرنی پڑے گی نماز آیات کی۔ وَإِلَّا فَالْأَقْوَى وُجُوبُ الْقَضَاءِ، چونکہ اس نے خود اپنی سستی کی بدولت اس کو کیا کیا ہے؟ قضا کیا ہے۔ اصل میں اس کے پاس وقت موجود تھا لیکن اس نے وسیع وقت میں ان کو انجام نہ دیا، تو پھر اس کو نماز آیات کی بھی قضا کرنا واجب ہے۔ اقوی نظریہ یہ ہے، قوی تر نظریہ یہ ہے۔ ایک متعلقہ مسئلہ ہے نماز آیات کے، اس کی طرف بھی اشارہ کر دے۔ نماز آیات کو سواری پر پڑھنے کا حکم فرمایا وَلَا تُصَلَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَإِنْ كَانَتْ مَعْقُولَةً، اس نماز آیات کو سواری کے اوپر نہیں پڑھنا چاہیے، اگرچہ کہ اسے باندھا گیا ہو، یعنی چل نہ رہی ہو اور حرکت میں نہ ہو، لیکن انسان نماز آیات کو سواری کے اوپر، جانور جیسے پرانے دور میں اونٹ یا گھوڑے یا خچر پہ سفر وغیرہ کرتے تھے، تو اس کے اوپر جو ہے نا جی نماز مستحب جو ہوتی ہے سواری کے اوپر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن نماز آیات چونکہ واجب نمازوں میں سے ہے تو اس کو حالت اختیاری میں راحلہ یعنی سواری کے اوپر نہیں پڑھنا چاہیے، اگرچہ کہ اس کو باندھا گیا ہو، حرکت کی حالت میں نہ ہو۔ الا لعذر، مگر یہ کہ کوئی مجبوری اور اضطرار ہو، کمرض و زمن، جیسے کوئی مرض اور بیماری ہو، زمین پہ نہیں پڑھ سکتا، اور زمن یشق معہما النزول مشقتا لا تتحمل عادتا، یا پھر زمین گیری ہو، کوئی ایسی اس کو مرض ہے کہ وہ زمین کے اوپر مثلا جو ہے نا جی کیا ہے بالکل بیٹھ گیا ہے اور اٹھ بھی نہیں سکتا، زمن کا یہ معنی ہوتا ہے۔ یشق معہما یعنی ایسی مرض ہو یا زمین گیری ہو، یشق معہما النزول، اور ان مرض یا زمین گیری کے ساتھ زمین پہ اترنا اتنی مشقت رکھتا ہو کہ جس کو عموماً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ فَتُصَلَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ حِينَئِذٍ كَغَيْرِهَا مِنَ الْفَرَائِضِ، تو اس کو سواری کے اوپر ہی پڑھے گا كَغَيْرِهَا مِنَ الْفَرَائِضِ، جیسے باقی نمازیں واجب ہوتی ہیں تو ان کو اختیاری حالت میں واجب نمازوں کو سواری پر یا حرکت کی حالت میں نہیں پڑھا جا سکتا، مگر کوئی مجبوری اور مرض ہو یا کیا ہے اس کو عذر ہو تو پھر اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں چند روایات کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ اگر نماز آیات اور یومیہ ایک وقت میں جمع ہو جائیں، وقت وسیع ہو، تو پھر جس کو چاہے مقدم کرے۔ مشہور کا نظریہ یہ ہے اور قواعد اولیہ بھی اسی کا تقاضا کرتے ہیں۔ شیخ صدوق اور ان کے والد شیخ توسی نہایہ میں، ابن حمزہ اور ابن البراج نماز فریضہ یومیہ کو مقدم کرنے کو واجب سمجھتے ہیں۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی جو کہ امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے منقول ہے، سألته عن صلاة الکسوف فی وقت الفریضۃ فقال ابدأ بالفریضہ، نماز گرہن اگر جو ہے نا جی وقت فریضہ پنجگانہ میں جمع ہو جائے تو اس کے بارے میں فرمایا فریضہ پنجگانہ کو مقدم کرو، اس سے شروع کرو۔ باب پنجم ابواب نماز کسوف وسائل الشیعہ میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور اس کی روایت یعنی صحیح محمد ابن مسلم کوفی ہے اور برید بھی اس کے ساتھ نقل کرنے والا، امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے منقول ہے۔ اذا وقع الكسوف او بعض هذه الآیات فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفریضہ،
جب سورج گرہن یا بعض نشانیاں جو نماز آیات کو واجب کرتی ہیں واقع ہوں تو اسی کو پہلے پڑھ لیں جب تک فریضہ یومیہ کے وقت کے ختم ہونے کا خوف نہ ہو۔ تو یہ صریح ہے کہ نماز آیات کو فریضہ یومیہ پر مقدم کرنا جائز ہے۔ بہرحال یہ جو فرمایا تھا کہ اگر وقت کیا ہو دونوں کا تنگ ہو تو یومیہ کو مقدم کریں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی اجماع ہے۔ اور ذکرہ میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے چونکہ اہمیت فریضہ کی زیادہ ہے، بلکہ اس وقت اس کو مقدم کرنا کافی ہے کہ اس کی اہمیت کے احتمال کی بدولت۔ اور جہاں تک قضاء کا مسئلہ ہے، اگر دونوں کا وقت تنگ ہو تو نماز حاضرہ کو مقدم کرے گا، اور نماز آیات کی قضاء اگر وقت ہوگا تو پھر وہ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔ تو یہ قواعد کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر اس نے کیا کیا ہو، تقصیر کی ہو، تو پھر نماز آیات بھی اس پر کیا ہوگی، قضاء واجب ہوگی، کیونکہ روایت ہے یا ایک قاعدہ ہے من فاتت ہو فریضہ فلیقضھا، جو بھی کسی فریضہ کو ضائع کرتا ہے تو اس کو پھر کیا کرے گا، قضا کرے گا۔ اور اس کے بارے میں باتیں پھر مزید آنے والی ہیں قضا کی باتوں میں، اس وجہ سے یہاں پر جو ہے نا جی اس کو نہیں بیان کرتے۔ اور جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ یہ جو سواری ہوتی ہے اس کے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے، چونکہ نماز آیات تو اس واجب نماز کو اس کے اوپر نہیں پڑھ سکتے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، مگر ابن الجنید نے نماز کسوف کو اختیاری صورت میں سواری کی پشت پر پڑھنے کو جائز قرار دیا اگرچہ وہ چل رہی ہو، اور اس کو رد کرتے ہیں کہ نماز آیات فرائض یومیہ کی طرح ہے، تو اس میں بھی وہ ساری شرائط ہیں جو یومیہ میں ہوتی ہیں، اور اس پر کچھ روایات بھی دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ خبر عبداللہ بن سنان ہے امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا ایصلی رجل شیئا من المفروض راکبا فقال الا من ضرورہ، کیا کوئی شخص واجب نماز کو سواری کی حالت میں پڑھے، فرمایا نہیں مگر یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ تو وسائل الشیعہ باب 14 ابواب قبلہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح عبد الرحمن امام صادق علیہ السلام سے ہے لا یصلی علی الدابۃ الفریضہ الا مریض، مریض کے علاوہ کوئی شخص اپنی واجب نماز اس کے اوپر نہ پڑھے، سواری کے اوپر۔ تو یہ احکام ہیں جناب علی جو نماز آیات کے ساتھ متعلق ہیں، اور اس کی قضاء کے بارے میں مفصل گفتگو بھی آنے والی ہے، لیکن یہاں پر یہ بتایا کہ اگر اس کا وقت تنگ ہو اور نماز فریضہ کو پڑھے تو پھر وہ رہ جائے تو اس کی قضاء واجب نہیں ہوگی۔